پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر بار بلایا تھا سو بار بلائیں گے بار بلایا تھا عید میرا نام جب تک نہیں لے سکتا جب تک میں اسے یاد نہ کروں دیکھیں ہر غیر نتو غیروں کے منہ میں غوث پاک کا نام نہیں آ سکتا سمجھ رہے نا الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ سب دیوانے بیٹھے ہیں غوث پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ دیکھیں اکثر میرا ہوتا یہ ہے کہ 3 بجے بعد میری آواز کھلتی نہیں ہے آج الحمدللہ تمام اچھا آپ شبیر بھائی کا الٹا ہے 3 بجے کے بعد شبیر بھائی کی آواز کھلتی ہے لیکن الحمدللہ کرم ہے غوث پاک کا کہ اتنا پڑھ لیا لیکن ابھی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تسلی دی بھائی سسنگ بتاؤ یہ منقبت کون سن چکے ہیں کون سن چکے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں یوٹیوب میں وغیرہ سن چکے ہوں گے یاد ہے نا سب کو یاد بھی ہے نا ہاں ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ 15 ملین الحمدللہ ویوز ہو چکے ہیں یہ کرم ہے غوث پاک کا کہ تمام دنیا بھر میں مجھے بس اسی منقبت سے جانتے ہیں الحمدللہ کرم ہے تو مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ شبیر بھائی شادی المدد پیرانے غوث اعظم دستگیر ولایت میں غوث پاک فکر سے تم ہو آزاد چلے جاؤ ہر فکر سے تم ہو جاؤ من کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ من کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ
پیش کر دوں. ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے. کہتے سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے خضر علیہ السلام کا کام کیا ہے, ان کا جاب کیا ہے؟ تو ان کا کام ہے ولیوں کی پوسٹنگ کرنا. کیا کام ہے؟ ولیوں کی پوسٹنگ کرنا. یہاں کے ولی کو وہاں بھیج دیا, وہاں کے ولی کو یہاں بھیج دیا. تو خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں, بھائی غور سے سنیں, آ کر کہنے لگے کہ حضور فلانی جگہ کا ایک ابدال کا انتقال آج ہو چکا ہے, تو میں وہاں اس جگہ کا ابدال میں کسے بناؤں, وہاں کا میں ابدال کس کو بناؤں؟ تو غوث پاک سرکار کہنے لگے کہ میرے دروازے کے پیچھے ایک چور چھپا ہوا ہے, میرے دروازے کے پیچھے ایک چور چھپا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں میرا جبہ ہے, اسے پکڑو, لے جاؤ اور ابدال بنا دو. تو جیسے ہی خضر علیہ السلام اسے پکڑے تو وہ غوث پاک کے دامن میں آ گیا, آ کر کہنے لگا حضور میں معذرت چاہتا ہوں, میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا, آپ مجھے ابدال بنا رہے. تو غوث پاک کہنے لگے تو اب تک چوری سنبھالتا تھا, اب تجھے ابدالیت سنبھالنا. تو دیکھیں شاعر کیا کہتے ہیں, جھوٹی کچھ لڑنے کی شعر, جھوٹی کچھ لڑنے کی سے جو آیا تھا, جھوٹی کچھ لڑنے کی سے جو آیا تھا, سمسان اندھیرے کا جھولا میں اٹھایا, یا غوث دعا کرو مالک سجدہ کر کے, یا غوث دعا کرو مالک سجدہ کر کے, یا غوث دعا کرو مالک سجدہ کر کے, تم نے گی اسے رمضا محبوب بنایا تھا. اور بلایا تھا سو بار بلائیں گے, اور بلایا تھا سو بار بلائیں گے, روزی بغداد پہ جائیں گے. اور بغداد شریف کون کون گئے, ذرا ہاتھ اٹھائیں, کون کون گئے ہیں بغداد شریف, کون کون گئے؟ کوئی نہیں ہے کیا عوام میں؟ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. شبیر بھائی گئے, میں گیا ہوں, اور کوئی نہیں ہے ہم دونوں کے علاوہ. انشاءاللہ یہ منقبت کا کرم ہے, یہ منقبت کی مقبولیت ایسی ہوئی ہے. غوث پاک سرکار نے مجھے سال میں 2 مرتبہ بلایا, یہ کرم ہے غوث پاک کا. میں ان کے جالیوں میں دیکھ کے بس اسی اشعار کو میں پڑھتا ہوں, ایک بار بلایا تھا 100 بار بلائیں گے, ایک روز یقیناً بغداد کو جائیں گے. بچپن سے میری ماں مجھ کو یہ سکھایا, بچپن سے میری ماں مجھ کو یہ سکھایا, بچپن سے میری ماں مجھ کو یہ سکھایا. جب آئے کوئی آفت, جب آئے کوئی آفت, غوث پکارا تھا, اعظم دستگیر اس منقبت میں نے ایک اشعار لکھا ہے, وہ بھی خواجہ کے بارے میں, خواجہ کی شان ہے. دیکھیں ایک صوفی مجھے فرمانے لگے کہ معین ویسے تو غوث پاک کی گیارہویں منانے کے لیے ہر ایک کنٹری سے آدمی آتا ہے, لیکن کوئی ہندوستان سے آتا ہے تو میں نے بار بار قبر سے میں نے آواز سنی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ خواجہ کی بارگاہ سے کوئی آیا ہے. جب کوئی ہندوستان سے آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہندوستان سے نہیں بلکہ خواجہ کے گاؤں سے آ رہا ہے, خواجہ کے شہر سے آ رہا ہے. یہ ہمیں اعزاز بخشا ہے غوث پاک نے, سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو دیکھیں خواجہ کی شان میں لکھا ہوں, دانا غم ملتا صدقہ میرے خواجہ کا, دانا غم ملتا صدقہ میرے خواجہ کا, نسبت ملی غوث کی احسا میرے خواجہ کا, نسبت ملی غوث کی احسا میرے خواجہ کا. بھلا کیسے لگے مغرو منگتا میں
دیوانے